بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے شوگر کی وجہ سے جو ہونے والے پیروں کے مسائل ہیں ان کے بارے میں. تو یہ بہت عام دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص شوگر کا مریض ہوتا ہے تو اور دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم اور کامن پرابلم دیکھنے میں آتا ہے، اور وہ ہے پیروں کے زخموں کا جلدی ٹھیک نہ ہونا یا پیروں میں کچھ عجیب قسم کے زخم کا ہو جانا جو کہ پھر ان کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھار پورے پیر یا پیر کے ایک حصے کے کاٹے جانے پر ختم ہوتا ہے اس زخم کی جو سٹوری ہے. تو بیسیکلی یہ دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ کے خون کی میں جو شوگر کا لیول ہے وہ مستقل بڑھا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے دو مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ہے نیوروپیتھی، اور نیوروپیتھی کا مطلب ہے کہ نسوں میں کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے، نسوں کو نقصان پہنچتا ہے یا نسوں کی بیماری ہو جانے کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں. ایک ایسا ہی مسئلہ جسے کہتے ہیں کیلیسس. کیلیسس جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ جلد کا کوئی حصہ آپ کے پیر کے نیچے انگوٹھے کے پاس یا ایڑی کے پاس جلد کا کوئی حصہ انتہائی سخت ہو جائے، اور وہ جو سخت حصہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے زخموں کا ہونا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کیلیسس جو ہے اس کی آپ پہچان ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ جلد کو محسوس کریں، ٹچ کریں، تو جہاں کیلیسس ہوگا وہاں پہ وہ آپ کا جلد کا حصہ باقی جلد سے سخت ہوا ہوگا. اور اس سے یہ ایک بیماری ہے جو کہ نیوروپیتھی کی وجہ سے، شوگر سے نیوروپیتھی ہوتی ہے اور نیوروپیتھی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. یعنی کہ نسوں میں کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے یا نسوں میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ کیلیسس ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے پیروں کا السر. تو یہ بھی نیوروپیتھی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پیروں میں جو ہے وہ جس طرح سے ہم نے معدے کے السر کا سنا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم میں السر کا سنا ہے، اسی طرح سے پیروں میں جو ہے وہ السر ہو جاتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے جو کہ بہت گہرا ہو جاتا ہے اور ٹریٹ نہیں ہوتا جلدی، اور آپ 100 کو جتن کر لیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے ویسکیولوپیتھی دوسری وجہ ہے. ایک نیوروپیتھی ہم نے بات کیا جس میں نسیں انوالو ہیں. ویسکیولوپیتھی جو ہے اس میں خون کی نالیاں انوالو ہیں. اب کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی خون کی نالیوں میں شوگر کا لیول ہر وقت بڑا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ ڈیمیج ہوتی ہیں. اور جب خون کی نالیاں ڈیمیج ہوتی ہیں تو خون کا بہاؤ بھی الٹیمیٹلی ڈیمیج ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ گینگرین کا مسئلہ پیروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پھر اس طرح کے زخم ہو سکتے ہیں کہ پورے پیر یا کسی حصے کو کاٹا جانا پڑ جائے. تو گینگرین میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیشو جو ہوتے ہیں جو اس کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ خون کا بہاؤ نہیں ہو رہا، تو خون میں آکسیجن ہے اور غذائیت ہے جو خون کے اندر وہ اس جسم کے جیسے پیر کی اس حصے کو نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ سے وہ ایک سمجھیں کہ سٹارویشن یا بھوک کی حالت ہو جاتی ہے ان خلیوں کی، اور وہ ان کو جب غذائیت نہیں ملتی اور آکسیجن نہیں ملتی تو وہ پیر کا وہ حصہ مر جاتا ہے، ٹیشوز مر جاتے ہیں، تو اسے گینگرین کہتے ہیں. اور اسی طرح کی بیماری ایسے ملتی جلتی بیماری ہوتی ہے پیر میں کہ آپ کا پیروں میں اس قسم کا زخم ہو جاتا ہے کہ بلا محالہ اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح کے مسئلے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں اور دیکھنے میں عام آتے ہیں کہ شوگر کے مریض جن کو ایک عرصے سے شوگر ہے، 8-10 سال سے ہے یا بہت ہائی رہتی ہے، شوگر مینٹین نہیں ہوتی، تو ان کو یہ اس طرح کے مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اب اس کا کیا جائے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ پیروں کا خیال رکھیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ظاہر ہے کہ اپنی شوگر کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ ویسکیولوپیتھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ کے خون میں جو شوگر کا لیول ہے وہ ہر وقت بڑا رہے، کولیسٹرول کا لیول بڑا رہے، اور ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو. ظاہر ہے کہ بلڈ کا پریشر جو ہے وہ
بڑھا رہے گا تو اس کا بہاؤ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، اور اسی طرح سے جو ہر وقت اگر کولیسٹرول کا یا شوگر کا لیول خون میں بڑھا رہے گا تو خون کی نالیوں کو نقصان پہنچے گا۔ تو ایک تو یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ شوگر کا لیول کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، خوراک سے، دوائیوں سے، ایکسرسائز سے، اور یہ کرنے کے بعد جو آپ پیروں کا خیال خاص طور پہ کس طرح رکھیں گے، تو وہ آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کہ آپ ہر دن ڈیلی اپنے پیروں کا معائنہ کریں، خاص طور پہ تلوے، ایڑی، انگلیوں کی درمیان کی جگہ اس کو دیکھیں، اس کو چیک کریں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ان یوزول چیز، کوئی غیر معمولی چیز جو کہ کل نہیں تھی آج آپ کو نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، کوئی پین محسوس ہو رہا ہے تو اس کا معائنہ آپ کریں، کہ تاکہ اگر کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہے، کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن، کوئی زخم، تو آپ کے فوراً وہ نظر میں وہ آ جائے اور آپ اس کو ٹریٹ کر لیں، بجائے اس کہ وہ بڑھے اور پھر وہ ناقابل علاج ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے امپورٹنٹ کہ جب آپ تلووں کا معائنہ کریں آئینے کا استعمال کر لیں یا کسی کی مدد لیں، کیونکہ تلوے ظاہر ہے کہ آپ اچھے طریقے سے خود تو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ یا تو جو ہے وہ آئینے کا استعمال کریں کہ آپ آئینوں میں اپنے تلوے چیک کریں کہ کوئی ایسی ان یوزول چیز، کوئی غیر معمولی چیز تو نہیں ہے، اور اگر آپ آئینے کا یوز نہیں کر سکتے کوئی اور آپ کے پاس اویلیبل ہے مدد کے لیے، تو آپ اس کی مدد لیں اور اس کی مدد سے چیک کریں کہ یہ آپ کا پیر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ناخنوں کو ہر ہفتے کاٹیں، ناخن بڑھے نہ ہوں آپ کے، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے ہی پیر کے ناخن سے آپ زخمی اپنے پیر کو کر لیتے ہیں، تو ناخن ہر ہفتے کاٹیں، فائلر سے ناخنوں کو ہموار کریں، کوئی ایج نہ ہو، کوئی بڑھا ہوا ناخن نہ ہو کہ جس سے آپ اپنے پیر کو، اپنے ایک پیر سے دوسرے پیر کو یا اسی پیر کو زخمی کر لیں، یا وہ ٹوٹ جائے اور اس کی وجہ سے کوئی زخم ہو جائے، کہ اگر آپ کا بڑا ہوا ناخن ہوگا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ناخن ہے وہ ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے سے آپ کے انگلی میں زخم ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ پیروں کو ہر روزانہ کم پی ایچ والے صابن سے، یعنی مائلڈ ہلکے صابن سے اپنے پیروں کو دھوئیں اور اچھی طرح خشک کر لیں، اور خاص طور پہ انگلیوں کی درمیانی جگہ کو اچھی طرح خشک کریں، اور روزانہ پیروں کو موئسچرائز کریں۔ یاد رہے کہ انگلیوں کے درمیان میں موئسچرائزر کا استعمال نہ کریں، آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی انگلیوں کی درمیانی جگہ کو جو ہے وہ گیلی رہے، وہ موئسٹ رہے، اس کو آپ جتنا ڈرائی رکھیں وہ اتنا اچھا، کیونکہ اگر وہ گیلی رہے گی تو فنگس اور اس طرح کے جو دوسرے انفیکشن ہیں ان کا چانس بڑھ جائے گا۔ اچھا، جو غلطیاں آپ کرتے ہیں سم ٹائمز، اور بے دھیانی میں یا آپ کیئرلیسنس کے ساتھ آپ کچھ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پیر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو سکتے ہیں، کٹ سکتا ہے، کچھ اس طرح کا مسئلہ کہ جو آپ کو ایک لمبی تکلیف دے سکتا ہے، تو ان میں ایک چیز ہے کہ ننگے پیر چلنا۔ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ننگے پیر نہ چلیں، ہر وقت آپ جوتا پہن کے رکھیں، جہاں جہاں ممکن ہے وہاں آپ جوتا پہن کے رکھیں، چلتے وقت آپ ننگے پیر نہ ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سخت یا غیر ہموار سطح پر نہ چلیں، ایسی سطح کو اوائڈ کریں جو سخت ہے یا غیر ہموار ہے، اور اس ایسی سطح کے اوپر آپ نہ چلیں۔ اور پیروں میں جویلری پہننے سے یا پیروں میں کوئی اس طرح کا کوئی آرائش کرنے سے آپ بچے ہی رہیں تو بہتر ہے، اس کو چھوڑ دیں، ایسی چیزیں نہ کریں، پیروں میں جویلری نہ پہنیں۔ اور جو نارملی یہ سنی پلاسٹ اور اس طرح کے پلاسٹرز آتے ہیں، وہ آپ کو کوئی زخم ہوا ہے تو اس پہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کا اگر زخم خراب ہو گیا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس طرح کے پلاسٹر یا کوئی میڈیکیٹڈ آئل کسی نے بتا دیا کہ جی فلاں آئل لگا لو، فلاں لگا لو، وہ بڑا اچھا ہے، تو ایسی چیزیں آپ اپنے پیروں پہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس نہ کریں۔ اور پیروں کو شدید درجہ حرارت، یعنی کہ سخت سرد یا سخت گرم جو درجہ حرارت ہے، ٹھنڈا پانی بہت زیادہ اس میں پیر رکھنا، یا بہت گرم پانی میں، یا کسی بھی طرح سے کوئی سرد یا گرم سے اپنے پیروں کو ایکسپوز نہ کریں۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں جس سے آپ کو فالو کرنے سے، ڈونٹس ہیں کہ جو آپ نے نہیں کرنے، اس سے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ چیزوں کو آپ اوائڈ کریں اور ان چیزوں کو آپ اپنی
ڈیلی روٹین میں رکھیں. اپنے پیروں کے معائنے کو، موئسچرائز کرنے کو، واش کرنے کو، نیل فائلنگ کاٹنا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو روزانہ کی بیسس پہ کرنی ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. دوبارہ بتا دوں، پلاسٹر، میڈیکیٹڈ تیل نہیں لگانا، ننگے پیر نہیں چلنا، اور سخت یا غیر ہموار سطح کو اوائڈ کرنا ہے، اور پیروں میں جویلری نہیں پہننی، اور سخت درجہ حرارت، چاہے وہ سخت سرد ہو یا سخت گرم درجہ حرارت ہو، اس سے اپنے پیروں کو ایکسپوز نہیں کرنا. تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں گے. اور سب سے فورموسٹ چیز کہ آپ نے اپنے خون میں شوگر کا لیول کو مینٹین رکھنے کی بہت کوشش کرنی ہے. اگر وہ شوگر کا لیول مینٹین رہے گا تو آپ ویسکیولوپیتھی، نیوروپیتھی سے بچے رہیں گے، اور پھر آپ کے پیر جو ہے وہ بچے رہیں گے اس طرح کے مسائل سے. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.